اور اسے بہت سارے ائمہ محدثین نے نقل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم نے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے قریباً ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے۔ جب اس کا میں متن آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو یہ بات جو ہے اور زیادہ ایمان کی افزودگی کا سبب اور ذریعہ بنے گی، لیکن اس کا پہلا جملہ بہت کمال کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین من مالہ فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا، ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب جوڑے کا معنی ائمہ محدثین نے جو کیا، من انفق زوجین، کہ جو شخص جوڑا کرے گا، اس میں یہ لکھا کہ جوڑا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی چیز جو جوڑے کی شکل میں ہو، کوئی ایسی چیز جو جوڑے کی شکل میں ہو۔ وہ ہم جس طرح کئی مذاق سے کہتے ہیں جوڑا جوڑا کھایا کرو، تو اللہ کے حضور جب پیش کرنا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام من انفق زوجین، کہ جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا دیا، کوئی ایک چیز جو ہے وہ دو دی، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے کا عمل جو ہے وہ رکا نہیں ہے، بلا وہ تسلسل کے ساتھ وہ جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج دے دیا اور پھر رک گئے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کسی سے کہا جائے وہ میں پچھلی بار ہی دیتا اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لگاتار دیتا رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں۔ اس جملے کو مکمل کرنے کے بعد دعی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا ٹکڑا فرمایا وللجنۃ ابواب، جنت کے بہت سے دروازے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو مجاہد ہوگا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا۔ اب یہ اللہ کے نبی اسلام نے درجہ بندی بیان کر دی، تو ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے نا، رغبت دلائی جا رہی ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے کام کرو کہ تمہیں سب دروازے بلائیں، تمہیں نماز والا دروازہ بھی پکارے، تمہیں صدقے والا دروازہ بھی پکارے، تمہیں جہاد والا دروازہ بھی پکارے، تمہیں روزے والا دروازہ بھی پکارے کہ مجھ میں سے داخل ہو جاؤ۔ میں یہاں رک کر ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں کہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن مر جاتا ہے تو دو دروازے ایسے ہیں آسمان میں جو اس کی وفات پر روتے ہیں، ایک جس سے اس کا رزق اترتا ہے، دوسرا جس سے اس کے اعمال جاتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کہ ہم سے جو نیک بندے کا رزق آیا کرتا تھا نا وہ بند ہو گیا، اور ہم سے جو نیک بندے کا اعمال جاتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو ہم یہ کام کریں کہ سارے دروازے ہمیں پکارے کہ ہم سے داخل ہو جا، ہم سے داخل ہو جا۔ بہرکیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نمازی کو نماز والے دروازے سے، مجاہد کو جہاد والے دروازے سے، صدقے کو صدقے والے دروازے سے، فقال ابو بکر واللہ یا رسول اللہ ما علی احد من ضرورت من ایہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ویسے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے سارے دروازے بیک وقت پکارے کہ مجھ میں سے داخل ہو جا، مجھ میں سے داخل، جس کے اندر ساری صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، کہ جنت کا ہر دروازہ اسے پکار پکار کر کہے کہ مجھ میں سے داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمایا نعم، ہاں اے ابو بکر،
ایسا ہوگا کوئی جسے سارے دروازے پکار پکار کر کہیں گے کہ مجھ میں سے داخل ہو؟ وَإِنِّي أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم ان میں سے ہو۔ یہ ٹکڑا ہے جو ہم اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہے اور ہونا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ اے صدیق مجھ سے داخل ہو جا، اے صدیق مجھ سے داخل ہو جا۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی وہ درجہ اور مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت کا دروازہ ہر دروازہ ہمیں پکارے، اور ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں جائیں اور وہاں سے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ وزیر تو یہی ہے نا اللہ کے نبی الاسلام۔ فرمایا دو وزیر ہیں میرے زمین پر، ابو بکر و عمر میرے زمین پر وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمانوں پر وزیر ہیں، وزیرایا من اہل السماء وزیرایا من اہل الارض او کما قال۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، یہ جو پہلا جملہ تھا کہ جو چیز بھی صدقہ کی جائے وہ جوڑا جوڑا کی جائے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں نیکیاں کرتے رہنے اور مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ دروازہ بند ہو جائے نیکیوں کا تو وہ بھی مناسب نہیں، تو بار بار نیکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔